اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین رہنمائی اور نمونہ موجود ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، جہاں ہماری خوشی کے مواقع کی، غمی کے مواقع کی اور زندگی کے معاملات کی رہنمائی ملتی ہے، وہاں پر ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا، آپ رمضان المبارک میں کیا معمولات کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو سب سے اہم معمول ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تھا روزے کا معمول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ روزہ فرض ہے، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، طویل روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ رمضان المبارک کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے۔ تو روزے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے۔ پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ روزہ افطار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے ہوئے جو دعا پڑھا کرتے تھے، دو دعائیں احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک دعا تو یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، آپ کے حکم پر روزہ رکھا، اور آپ کے دیے ہوئے رزق پر میں اسے افطار کر رہا ہوں۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اجر ثابت ہو گیا اگر میرے رب نے چاہا۔ یہ روایت بھی ابو داؤد میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کی روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے وقت روزہ دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور وہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر وسیع ہے، یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب انسان کے پیٹ میں اترنے والا لقمہ حلال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھانا کھایا کرو، حلال کھانا کھایا کرو، اور نیک کام کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، یطیل السفر، جو کہ بہت طویل سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا، جو غبار آلود ہے، پراگندہ حال ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، یا رب یا رب کہتا ہے، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اور وہ حرام پانی نوش کرتا ہے، وملبسہ حرام، اور اس کے جسم پر پہنا ہوا لباس حرام مال کا ہے، وغذی بالحرام، اس کو جو غذا ملی ہے وہ حرام کی غذا ملی ہے، فأنا یستجاب لذلک، تو اس آدمی کی جو کہ حرام مال کا پروردہ ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ روزہ دار کی دعا تب قبول ہوگی جب کہ روزہ دار نے حلال مال استعمال کیا ہوگا اور وہ حلال کھانے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار کیا کرتے تھے تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اس میزبان کو دعا دیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر روزہ افطار کیا اور آپ نے انہیں یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ دار تمہارے ہاں افطاری کیا کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ روزے کی دعا افطار سے پہلے مانگنی ہے یا بعد میں۔ دیکھیں امت کا جو عمل چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی دعا افطاری سے پہلے مانگی جاتی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی پہلے مانگی جاتی ہے۔ تو اس بارے میں پہلے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن مسند حارث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں فرمائی تھی، ان وصیتوں میں ایک یہ وصیت بھی تھی، یا علی اذا كنت صائما في شهر رمضان فقل بعد افطارك اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت۔ اے علی، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطاری کرنے کے بعد یہ کہا کرو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک اے علی، افطرت۔ جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرو تو روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا کیا کرو، اے اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ پر میں نے بھروسہ کیا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق پر میں اسے افطار کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ علی، اس دعا کو روزہ افطار کرنے کے بعد کرنا۔ اور پھر اس دعا کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزہ داروں کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، یعنی ایک تو روزے دار کو خود اپنے روزے کا ثواب، اور دوسرا جو دوسرے روزے دار ہیں ان کے ثواب کے برابر بھی تمہیں ثواب ملے گا، من غیر ان ينتقص من اجورہم شیئا، اور ان کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو دوسرے روزے دار ہیں ان کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا اور تمہیں دوسرے روزے داروں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی دعا یہ افطار کے بعد کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ اور جو دوسری دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، وہ تو ہے ہی روزے کے بعد، اس پر تو سب متفق ہیں، لیکن یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ معروف دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی روزہ افطار کرنے کے بعد ہی پڑھنی چاہیے۔ پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرمایا کرتے تھے تو آپ کس چیز سے افطار فرماتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کے دسترخوان پر کیا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب کی ادائیگی سے پہلے
تر کھجوروں سے روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے. فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر خشک کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے. فَإِن لَمْ تَكُنْ حَصَىٰ حَصَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی، تر کھجور بھی نہ ملتی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے کچھ گھونٹ لے لیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی افطار کی ابتدا جو ہے وہ کھجور سے ہوتی تھی یا پھر پانی سے ہوا کرتی تھی.